تھینک یو فخر، بہت شکریہ. ہمارا ایک تو یہ سٹارٹ کریں گے کہ ٹھیک ہے فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے یا کسی اور کنٹری میں اس طرح کا کچھ ہوتا ہے تو پاکستان میں بے شک اس کا تعلق ہو یا نہ ہو، ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے اٹھتے ہیں جی ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے، کچھ تو اتنے جذباتی ہو جاتے کہتے یہ ایٹم بم ہم نے کس دن کے لیے رکھا ہوا ہے. کیسا دیکھ رہی ہیں کہ ہم اگر ٹی ایل پی کی بات کریں، کیونکہ یہ جہاد کے نام پہ جو بھی اس کا کنسیپٹ ہے میں اس پہ نہیں جانا چاہ رہا، لیکن مجھے افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جہاد کے نام پہ بہت سارا فساد ہم نے دیکھا انفارچونیٹلی افغانستان میں ادھر ادھر، اور اس سے ہمیں بڑا نقصان ہوا ورلڈ سٹیج کے اوپر بھی اور انٹرنل ہماری سیکیورٹی کو بھی، ہماری پولیٹکس کو بھی، ہماری اکانومی کو بھی. کیسا دیکھ رہی ہے ٹی ایل پی کے اس طرح کے اسٹیٹمنٹ کو؟ اچھا، آپ جس کنٹیکس میں پہلے بات کریں میں اس کو پہلے تھوڑا بہت اگر بات کروں کہ حماس کا جو حملہ ہے اس کا اسرائیل پر، یہ ایک طرح کا آپ کو پتا ہوگا کہ اسرائیل نے اس کو اپنے لیے 9/11 کی طرح کہا ہے اور اس کو سمجھا ہے، اور ایک بہت بڑا حملہ تھا تاریخی طور پر اگر دیکھا جائے تو. پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں جو ہیں وہ اسرائیل سائٹ پر جو ہیں وہ اموات ہوئی ہیں، جس میں کچھ انٹرنیشنل بھی جو لوگ ہیں وہ شامل ہیں، کچھ امریکنز ہیں، 9 برٹش 10 ہیں، ایون کہ ایک اور کنٹری جو ہے وہاں سے میرے خیال میں وہ جو تھائی لینڈ سے 11 لوگ ہیں جن کی وہاں پہ اموات ہوئی ہیں. تو بہت بڑی تعداد میں، اور اس کے بدلے میں آپ نے اور ہم سب جو ہیں وہ فالو میں اس ٹی ایل پی پہ ضرور آؤں گی میں، پہلے تھوڑا سا اس کا سینیریو ضرور نو پرابلم کہ آپ نے دیکھا پھر اس کے بدلے میں یہ ایک، آپ اگر تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو 60-70s میں اگر آپ دیکھ لیں تو ایک دفعہ جو حملہ سارے عرب کنٹریز نے مل کے مڈل ایسٹ نے جب جنگ چھیڑی تھی، تو بدلے میں آپ کو اگر دیکھنے اور سننے والوں کو نہیں پتا تو میں ان کو بتاتی چلوں کہ اس میں اسرائیل نے ان کو بڑی بری طرح شکست دی تھی اور بہت سارے 1967 میں. جی. تو یہ جو حماس ہے اس کا جب عمل آیا ہے، یہ ایک ریڈیکل جماعت ہے. 2006 میں یہ الیکشن بھی جیت چکی ہے. ایکسٹریم رائٹ سائڈ کی جماعت ہے اور بڑی ریڈیکل جماعت ہے، اور یہ ان کے ریئیکشنری قسم کی جماعت ہے جو کہتی ہے کہ ہم اسلام کی فتح یا جہاد بھی یقین رکھتے ہیں. اب آپ سارے فلسطین کو یقیناً حماس نہیں کہہ سکتے، اور یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. فتح کے جو علاقے ہیں وہ مختلف ہیں، حماس کے جو علاقہ ہے یا اس کی جو سرحد ہے وہ مختلف ہے. لیکن اگین فخر بات وہی ہے کہ یہ چیزیں جو ہے ورلڈ لیول پہ بڑی الارمنگ ہے کہ آپ اگر دیکھتے ہیں کہ کچھ ہفتے پہلے ایم بی ایس جو ہے وہ اعلان کرتا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر کریں گے، تو اور اس کے بعد اور کوششیں بھی جاری تھیں پوری دنیا میں، ایون کہ یہ ایک تقریباً پچھلے کچھ سالوں سے اور خصوصاً کچھ مہینوں سے یہ کوششیں بڑی تیز کی جا رہی ہیں کہ جو ممالک جو ہیں جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا وہ تسلیم کریں. اور سب سے بڑی بات جو ہے مڈل ایسٹ کی تھی، مڈل ایسٹ اور ان کی وار کے بعد اب یہ آ رہا تھا. اب اس میں آگے اگر چل کر دیکھیں تو ایک تو وہ تھیری آپ بنا سکتے ہیں کہ اس کو آپ یوں سمجھے کہ ختم کرنے کے لیے مذاکرات کی کوئی بھی راہ. دوسری تھیری آپ یہ بنا سکتے ہیں کہ اسی میں اگر ایران کی شمولیت کا جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے کہ حماس خود سے یہ ٹیکنالوجی، یہ چیزیں، یہ میزائل، یہ چیزیں نہیں کر سکتی. اس میں قطر کی پیسے کے حساب سے اور ایران کی ٹیکنالوجی کے حساب سے مکمل ان کو حاصل ہے حمایت، اور کچھ حد تک تو پاکستان کی بھی کہا جا رہا ہے. لیکن اس کو میں اتنا اس لیے نوٹس نہیں کروں گی کہ پاکستان اپنے اندرونی معاملات میں اور طالبان میں اور ان معاملات میں بہت حد تک پھنسا ہوا ہے، تو یہ اس لیے بھی دنیا ہے وہ اس کو کم. بہرحال یہ میں ایک تو تھیری ایک یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کی اور اسرائیل کی جہاں پہ کچھ نہ کچھ سیٹلمنٹ ہونے جا رہی تھی، اور وہ بھی اس وقت میں آپ جانتے ہیں کہ نیتن یاہو جو ہے وہ بھی ایکسٹریم رائٹ ونگ کا بندہ ہے، وہ بھی ریڈیکل یہودی بندہ ہے، وہ بھی کوئی لبرل سیکولر وہ جماعت نہیں ہے. آپ حماس کو لے لیں یا ان کو لے لیں، وہ ایک دوسرے وہ ایکسٹریم لیول کے ریڈیکل لوگ ہیں دونوں طرف. تو تباہی جو ہے وہ دنیا کے دہانے پہ کھڑی ہے. اب اس کی ہم بہت ساری تھیریز بنا سکتے ہیں، لیکن اس میں جو خطرہ یا پریشانی ہے وہ اس بات کی ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ 9/11 کی طرح آپ جانتے ہیں کہ 9/11 کے بعد کیا ہوا، 9/11 کے بعد طالبان کے ساتھ افغانستان کے ساتھ کیا ہوا. اس وقت ہم لوگ شادیانے بجا رہے تھے کہ یہ سب کچھ ہو گیا، اور پھر بعد میں بہت ساری تھیریز، کانسپریسی تھیریز ایسی بھی آئی کہ انہوں نے خود کروایا تھا یا انہیں دیا تھا تاکہ وہ اس بہانے وہ کچل سکیں القاعدہ کو. اب یہ تھیریز میں یقیناً جتنا فالو کر رہی ہوں الجزیرہ کو یا انٹرنیشنل میڈیا کو، تو مجھے تو کہیں نہ کہیں یہ تھیریز بھی نظر آ رہی ہیں کہ آپ دنیا کی ایک بہترین انٹیلیجنس آپ کے پاس ہے،
آپ کے پاس دنیا کی بہترین سرویلنس ہے, آپ کے پاس دنیا کی بہترین جو ہے وہ آپ کے پاس ٹیکنالوجیز ہیں, اور آپ کو پتہ نہیں چلا حملے کا, اور آپ کو دوسرے ممالک بھی تنبیہ کرتے رہے کہ آپ کو حملہ ہونے والا ہے. نیتن یاہو کے ساتھ جو دوسری جماعت ہے وہ ابھی تک وہ آپ کو آ کے بتا رہی ہے کہ ان کو پتا تھا کہ حملہ ہونے والا ہے. کیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ غلطی ہے, یا پھر یہ حماس کو یا فلسطین کے لیول کو پوری طرح سے کرش کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی کمپرومائز تھا کہ چھوٹے لیول پہ بڑے لیول پہ ٹھیک ہے ان ایکسپیکٹڈ ہو گیا کہ ایک بڑے لیول پہ حملہ انہوں نے تو کیا یہ پہلے سے وہ تیار تھے کہ اس بہانے ہم نے ان کو ختم کرنا ہے؟ اب جب اگر اس تھیری پہ عمل کریں تو پھر آگے میں ساتھ اس کو کنیکٹ کر رہی ہوں آپ کے سوال تک. تو جب اس تھیری پہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ اگر وہ حماس کو بھی ختم کریں اور اس کے بعد جو ڈسٹرکشن ہوتی ہے وہ بہت بڑے لیول پہ ہوتی ہے. آپ اسرائیل کا کوئی ایک اگر آپ نے بندہ مارا تو انہوں نے فلسطین کے 300 لوگ مارے. ہمیشہ سے یہ تاریخ رہی ہے, یہ کوئی ہم لوگ یہ کوئی تھیریز نہیں بنا رہے. بالکل ایسے ماحول میں حماس نے یہ حملہ کیا سوچ کے کیا ہے, ان کو اس کے بدلے میں کیا ملنا تھا, اور اگر انہوں نے حملہ کیا ہے تو یہ حملہ جو سہا گیا ہے یا اس کو سے ہونے دیا گیا ہے وہ کس سوچ پہ کیا گیا ہے؟ کیا دنیا ورلڈ وار 3 کی طرف جا رہی ہے؟ یہ اس کے اوپر پوری طرح سے آپ سوچ سکتے ہیں. کیا یہ جنگ جو ہے ایران تک آئے گی؟ اور اگر ایران تک آئے گی تو پاکستان اور ایران کے بارڈر جہاں مل رہے ہیں تو کیا پاکستان یہاں سے بچ پائے گا؟ اور جہاں پہ پاکستان انوالو ہوگا وہاں پہ آپ ٹی ایل پی کی بات کریں ہیں تو پاکستان جو ریڈیکلزم سے بھرا ہوا ہے, ٹی ایل پی جیسی جماعتوں سے بھرا ہوا ہے, اور آپ باقی جماعتوں کو آپ جانتے ہیں. تو ایسے معاملات اگر ان کو آپ کنیکٹ کریں, اور یہ جہاد کے یہ جو پڑھ رہے ہیں کہ ہم لوگ جہاد کریں گے, تو یہ کس طرح سے جہاد کرنا چاہتے ہیں؟ اگر وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے جہاد, دیکھیں جہاد اب آپ تلواریں لے کر نہیں نکل سکتے اور سر قلم نہیں کر سکتے, یہ تو اب ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے. یقیناً یہ آتے ہیں کچھ تہواروں پہ باہر آتے ہیں تلواریں لہراتے ہوئے, اور لیکن اب اس طرح سے سر قلم نہیں ہوتے. اب ٹیکنالوجی کے بیس پہ تو ٹیکنالوجی میں ٹی ایل پی یا پاکستان کہاں کھڑا ہے, کیا وہ مقابلہ کر سکتا ہے اسرائیل کا یا امریکہ کا؟ کیونکہ امریکہ اور اسرائیل آپ کو پتہ ہے کہ ایک دوسرے کی سپورٹ سسٹم ہے. ایران اگر جنگ پہنچ جاتی ہے, چونکہ ہم جیسے لوگ پریشان ہیں اور ہم بڑا اس چیز کو پریشانی سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر اگر کچھ سیریز پہ کام کریں تو بات اگر وہاں تک پہنچی تو پاکستان محفوظ نہیں رہ پائے گا. اور پاکستان میں پھر اسٹیٹ کو چاہیے کہ جو ٹی ایل پی جیسے لوگ ہیں جن کے پاس بڑا ریڈیکل قسم کا ہجوم ہے تو ان کو کنٹرول کریں بیان دینے سے. لیکن اس بیان میں ایک آپ نے میرے ساتھ شیئر بھی کیا, اور اب آڈینس کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے گا. اس میں مجھے آپ یہ بتائیں کہ اسٹریٹجی کہاں بتائی ہے انہوں نے کہ کیا کرنا ہے انہوں نے جہاد پہ. جہاد میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ تلواریں لے کے نکل پڑنا اور ایک دوسرے کے گلے کاٹ دیں, یا پھر آپ کو ویزے دیں گے وہ لوگ اسرائیل والے اور امریکہ والے, اور آپ وہاں جائیں گے اور وہاں پہ آپ ان کے جا کے سر قلم کریں گے, مطلب یا پھر آپ ایگزیکٹلی یو آر رائٹ. بالکل صحیح ہے. آن اے سیریس نوٹ میں کہہ رہی ہوں کہ اسٹریٹجی مجھے بتائیں ان کی, کہ کوئی ایک بھی ساتھ رضوی صاحب سے پوچھ کے مجھے یہ بتائے کہ آپ کو کیا وہ ویزا ایشو کریں گے امریکہ اور اسرائیل کہ اگر ہمارے سر قلم کریں؟ آپ یہاں پر بیٹھ کر جہاد کر رہے ہیں تو مجھے جہاد کا تھوڑا سا سینیریو بتائیں کہ آپ کس قسم کا جہاد چاہ رہے ہیں, یا پھر آپ ایران جا کر گلے کاٹیں گے ایرانیوں کے یا افغانستانیوں کے, وہاں پہ تو آپ کے بارڈر ملتے ہیں, باقی ملکوں میں کہاں کیسے آپ اڑ کے جائیں گے, کیا کون سا کیا پلان ہے آگے؟ تو وہ اگر آپ کو ہی پتہ ہے یا پھر انہوں نے اس کے بارے میں مزید کچھ فرمایا ہے تو وہ میرے ساتھ شیئر کریں, ادروائز مجھے کوئی پلان نظر نہیں آتا جہاد کا. بالکل ایگزیکٹ یہی چیز ہے. ریئلٹی گراؤنڈ پہ مجھے کیسے جہاد ہوگا؟ آپ کی بات بالکل درست ہے. مطلب اسرائیل جانا, ایون فلسطین جانا کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا کہ آپ جا کے, کیونکہ وہ پورا لاکڈ ہے وہاں پہ, اور جس طریقے سے آپ نے بھی کہا اور یقیناً لوگوں کو, ہمارے ویورز کو بھی پتا ہے کہ بہت سرویلنس ہے, بہت ساری چیزیں, ایسے نہیں کہ آپ کوئی بھی جا کے انٹر ہو جائے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے ہاں یہ ہوائی فائر کرنے کا ایک رواج جو چلا ہے, یعنی اپنے یہاں پہ جو ارد گرد ان کے لوگ ہیں ان کو پرووک کرنے کا, حالانکہ ان کو بھی پتا ہے فرانس کے خلاف یہ یہاں پہ توڑ پھوڑ یا سارا کچھ جب کرتے ہیں تو کیا فرانس میں کیا کہتے ہیں کہ ایک سوئی ایک جگہ سے دوسری جگہ ہل کے ہو جاتی ہے؟ کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا. یا کسی اور کنٹری کے خلاف جب اس طرح کے یہ پروٹیسٹ کرتے ہیں کچھ فرق نہیں پڑتا, لیکن پھر بھی یہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک چیز اور آپ نے ذکر کیا سعودی عربیہ کے ساتھ, یعنی ایم بی ایس نے امریکہ میں جس وقت جنرل اسمبلی کا سیشن چل رہا تھا اینول, انہوں نے کہا کہ ہم ڈے بائی ڈے ہم کلوز سے کلوز کی طرف جا رہے ہیں ود اسرائیل. تو آپ کو ایسا تو نہیں ہے کہیں کہ کچھ لوگوں کو یہ برا لگ رہا ہو کہ یار یو اے ای نے تعلقات کر لیے, جارڈن نے بہتر کر لیے, ٹرکی کے پہلے سے تھے, اب سعودی عربیہ اگر کر لے گا تو یقیناً پاکستان جیسے ملک کے اوپر بھی پریشر بنتا.
پاکستان سعودی عربیہ کو انکار نہیں کر سکتا کسی چیز کا، جو مرضی ہم کہہ دیں، لیکن ان کا انفلوئنس پہلے بھی تھا، آج بھی، اور میرا خیال ہے کہ آئندہ بھی رہے گا. تو ایسا تو نہیں تھا کہ اس کو سبوٹاج کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر ہو سکتا ہے پاکستان کو بھی یہ ریکگنیشن کرنی پڑے یہ سارا کچھ. دیکھیے جی، اگر اس طرح سے، تو میں نے پہلے بھی آپ سے پہلے ذکر کیا کہ اگر حماس کو بیک کیا ہے، جیسے کہ تھیریز چل رہی ہیں ایران نے، تو ایران نے اگر بیک ان کو کیا ہے، تو جو اسرائیل ہے تو انہوں نے تو پھر برابر کا حصہ لیا نا. کہ آپ کا شعور اگر آپ کو یہ بتائے کہ اتنی ہائی ٹیکنالوجی کے ہوتے ہوئے اگر آپ کو پتا ہو کہ کوئی حملہ کر رہا ہے اور آپ حملہ روک نہ پائیں، تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں تو وہ لوگ بھی اس سبوتاج کرنا چاہتے تھے، ان چیزوں میں آگے نہیں جانا چاہتے تھے. کیونکہ اگر آپ مانے یا نہ مانے، لیکن ایک ایکسٹریم لیول پہ جا کر آپ کچھ سالوں میں آپ نا ان کو اسٹڈی اگر کر لیں، میرے دیکھنے اور سننے والے اکثر کنفیوز رہتے ہیں، آپ کی بہت ساری آڈینس جیسے انڈیا سے ہیں، میری بھی کچھ آڈینس انڈیا سے، پاکستان سے، اچھا بڑے ایکسٹریم لیول پہ دونوں لوگ ہیں نا. پاکستان والے بلا وجہ کوئی پتہ نہیں ہے، کچھ تاریخ کا پتہ نہیں، فلسطین 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 کر کے وہ جہاد میں کودنے جا رہے ہیں، اور بالکل کوئی اس کا لینا دینا بھی نہیں کہ آپ اڑ کے جائیں گے، کیا کریں گے، کوئی پتہ نہیں. اسی طرح سے انڈیا کا بھی وہ بھی اس طرح کے عوام کنفیوز ہے کہ ان کو نہیں پتا کہ ہم نے کس کی حمایت کرنی ہے. جو سوچنے اور سمجھنے والے لوگ ہیں، میں ان سے گزارش یہ کروں گی کہ آپ تھوڑے سے اس کا ہسٹوریکلی دیکھیں، جائزہ لیں کہ اسرائیل نے کیا 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 ہے فلسطین کے ساتھ. آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کتنی کیجوالٹی ہوئی ہیں، کتنی زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں، یا پھر کیا اس کی تھوڑی بہت، اس کو آپ پہلے نہیں، لیکن اب ہر چیز اویلیبل انٹرنیٹ پہ. آپ اندازہ کریں کہ یہ جو ایکسٹریم رائٹ ونگ جماعت ہے نیتن یاہو کی، جو اس وقت وہاں پہ وزیر اعظم ہے، ان کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں، اور ان کو ان کے ساتھ بہت ساری، اور وہ ریڈیکل، انتہائی ریڈیکل جماعت ہے، جو کچھ، میں یقین مانے مجھے سب کچھ وہ ریکیپ ہو رہا ہے کہ ورلڈ وار 1 اور 2 میں جو ہٹلر نے، نازی پارٹی نے جو یہودیوں کے ساتھ کیا، ایگزیکٹ وہی کچھ جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ کر رہے ہیں. آپ وہاں کے دیکھنے کے ٹارگٹ کرتے ہیں، اور یہ کوئی میں نہیں کہہ رہی، آپ جا کر دیکھیں، وہ بچوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ماؤں کو ٹارگٹ کرتے ہیں. آپ ان کی اسمبلی میں، انہوں نے پچھلی جماعت میں، جو ان کی پچھلی رولنگ پارٹی تھی، اس میں انہیں خاتون نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ان کی ماؤں کو ہمارے جو یہ سانپ پیدا کرتی ہیں. آپ، یہ اسرائیل کی زبان ہے، اسرائیل کی شرٹس میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گی، اور تصویر لگائیے گا اور گوگل کر کے جا کر دیکھیں، 1 شاٹ 2 کلڈ. یہ اسرائیل کے سارے سپاہی پہنے پھرتے تھے کہ ایک، اور پریگننٹ ماں بنی ہوئی ہے پیچھے، کہ ایک پریگننٹ ماں کو مارو اور 7 دو، ایک گولی لگے گی اور 2 لوگ مریں گے. یہ اسرائیل کی زبان ہے. بچے اتنے مارے جا چکے ہیں کہ ہزاروں اور لاکھوں میں بچے اب تک مارے جا چکے ہیں فلسطین میں. فخر بتانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایکسٹریملی ظلم ہو رہا ہے. تو جہاں پہ ظلم کی حد ہو جائے نا، اور وہاں پہ 60% جو فلسطین کے نوجوان ہیں ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے، اور پھر حماس جیسی جو ریڈیکل جماعتیں ہوتی ہیں، وہاں پر کسی بھی دنیا کا کوئی بھی انسان جو وہ سوچ سکتا ہے کہ ایسی جماعتوں کا وہاں پہ پھر پکڑ کتنی مضبوط ہوتی ہے. جب آپ اتنا ظلم کرتے ہیں، جب آپ اس کے بدلے میں آپ جانتے ہیں کہ پھر ایسی جماعتوں کا ابھار بھی بہت ہوتا ہے اور ایسی جماعت کی سپورٹ بھی بہت ہوتی ہے. تو یہ چیزیں ایک ساتھ چل رہی ہیں. میں کہیں بھی جسٹیفائڈ نہیں سمجھتی کہ اسرائیل والی سائڈ پہ حماس جا کر، میں اس کو ٹوٹل کنڈیم کرتی ہوں. کسی بھی سویلین کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جانا چاہیے، لیکن جو ظلم فلسطین کے لوگوں پہ ہوئے ہیں، مسلمان نہ کہیں، انسانوں پہ ہوئے ہیں، اسپیسیفکلی بچوں پہ ہوئے ہیں. اچھا آپ جا کر، یا کوئی بھی میرا سننے والا گوگل کر لے اور یوٹیوب پہ دیکھ لے، اسرائیل کے جو سولجرز ہیں وہ لوگ، ان کے ویڈیوز دیکھ لیں اور ان کی باتیں سن لیں، تو آپ کو تھوڑا اندازہ ہوگا کہ میں کنڈیم 1000 دفعہ کر رہی ہوں حماس کے حملے کو، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ آگے سے آپ کا پالا کس سے پڑا ہوا ہے، وہ لوگ جو آپ کی نسل کشی پہ اترے ہوئے ہیں. تو جب انسان کا کوئی حد برداشت کی ہوتی ہے، تو میرے خیال میں حماس جیسی جماعتیں جو ہوتی ہیں یہ تبھی رائز میں آتی ہیں، تبھی ان کے لوگوں کو، عام عوام کی سپورٹ ملتی ہے، جب آپ ان کو جینا ہی مشکل کر دیتے ہیں. اب آپ نے اسرائیل کا بیان سنا ہوگا کہ انہوں نے الیکٹریسٹی، ان کا پانی، ان کا کھانا، سب کچھ بند کر دیا ہے، اور عوام کا. اس میں حماس کے ملیٹنٹس ضرور ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ بچے، عورتیں اور عام جو انسان ہیں وہ کتنے زیادہ ہیں. آپ ضرور بات کریں، آپ کنڈیم کریں حماس کا بھی جو بھی انہوں نے حملہ کیا، لیکن مت بھولیں کہ جو فلسطین میں یرمغال ہیں، یا جو بچے ہیں یا عورتیں ہیں، وہ بھی انسان ہیں. آپ ان کو مسلمان سمجھ کے بات نہ کریں، آپ انسان سمجھ کے بات کریں. تو مجھے تو ایگزیکٹ ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ جیسے ہٹلر نے کیا تھا، نازی پارٹی نے جو کیا تھا یہودیوں کے ساتھ، وہ ریپیٹ کر رہے ہیں. تو افسوس ہوتا ہے سم ٹائمز دیکھ کر، اور سب سے زیادہ کنسرن میں اس لیے ہوں کہ یہ سارے حالات جو ہیں مجھے بہت بڑی ایک جنگ کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہی ہیں، کہیں بھی بات رکتی ہوئی نظر نہیں. لیٹس سی.
کہ کہاں تک بالکل پہنچتے ہیں. صحیح. اچھا ہمارا اگر ہم پھر بات کرتے ہیں اس سے پہلے 1967 والے وار میں پاکستان نے سپورٹ کی تھی عرب دنیا کو. یقیناً میں نے کہا کہ وہ ہمیشہ سے باقی کوئی سپورٹ کرے یا نہ کرے لیکن فائنینشیل سپورٹ سعودی عربیہ یو اے ای جب سے پاکستان بنا ہے تو وہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں. تو یہ مجھے بتائیں کہ اس طرح کے اگر ٹی ایل پی ہو, کل کو ٹی ٹی پی اس طرح کی کوئی اناؤنسمنٹ کر لے, حالانکہ ٹی ٹی پی والوں کا بھی جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی کوئی عجیب سا ہی ہے. میں یہی کہوں گا کہ مطلب وہ سویلین کو مارنا, کبھی وہ کہتے ہیں جی ہم اس کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتے, کبھی کیا جو بھی ان کا ایک نیریٹو ہے جس کو وہ کرنا چاہتے ہیں, جس کو آگے لے کے آنا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اسی لیے ہم اسٹیٹ آف پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں. تو ہم نے کبھی اپنے پاکستان میں ان چیزوں کو روکا یا کہا کہ بھائی جہاد کا کانسیپٹ یہ نہیں ہے جو آپ لے کے جا رہے ہیں؟ جہاد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو اگر ایجوکیشن میں نہیں ہے آپ ان کو ایجوکیٹ کریں, ان کو پڑھائیں, ان کو ٹیکنالوجی کی طرف لے کے آ جائیں. تو شاید اس جہاد سے زیادہ ضرورت ہمیں کسی اور جہاد کی نہیں ہے, تلوار والا جہاد ہو یا بندوق والا جہاد ہو. دیکھیے فکر اس میں تو یہ تو ہماری اسٹیٹ کا جو ہماری اسٹیٹ رہی ہے ہمیشہ گیریزن اسٹیٹ رہی ہے, اور اس کو ہم نے تو جہاد کے نام پر بہت کچھ کمایا ہے, تو ہماری اسٹیٹ یہ نیریٹو تو نہیں بدل سکتی. اب آپ یہ کہیں تو یہ تو آپ اگر اب ایپکس کمیٹی میں کچھ نکات جو ہیں اگر آپ نے دیکھے ہوں تو ویسے تو بہت دفعہ بات ہوتی رہی, لیکن اب ایک دفعہ یہ بھی ایک پوائنٹ آیا ہے کہ آپ ریلیجن کو یوز کرنے سے جو ہے وہ اس کے اوپر وہ کنڈیم کیا جائے گا یا پھر اس کو دیکھا جائے گا, واچ کیا جائے گا. مجھے تکلیف یہ ہوتی ہے کہ جیسے جو عام مولانا ہے یا یہ جو ساری جماعتوں کے لیڈر, جہاں پہ دیکھیں جی لائک فلسطین جہاں پہ 60% لڑکے جو ہیں, نوجوان جو ہیں, لڑکیاں لڑکے جو بے روزگار ہیں, تو ان کے پاس کام کیا ہوتا ہے کہ ریڈیکل جماعتوں کو فالو کرنے کے علاوہ. پاکستان میں بے روزگاری اور غربت اتنی زیادہ ہے کہ ان کے پاس سعد رضوی جیسے لوگوں کو, اور بہت سارے مولانا کے نام لے سکتی ہوں, ریڈیکل جو تھنکنگ کے لوگ ہوتے ہیں جو شدت پسند ہوتے ہیں, ان کو فالو کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوتی, کیونکہ میرے اور آپ کے ساتھ وہ کم کنیکٹ کر پاتے ہیں. ان کو لگتا ہے یہ پریولیج لوگ ہیں, یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ تو ان کے پاس کھانے کو بہت ہے. تو یہ اور جو جہاد کی بات ہے, آپ جہاد دیکھیں جو اسلام کے نام پہ ملک بنا ہے لائک اسرائیل, دو ہی دنیا میں ملک ہے جو مذہب کے نام پہ بنے, ایک اسرائیل ہے اور ایک پاکستان ہے. تو دونوں میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ ریڈیکل جماعتیں جو ہوتی ہیں, ایکسٹریم رائٹ جماعتیں جو ہوتی ہیں, اب میں جو میرے سننے والے عام لوگ بھی ان کو بتاتی چلوں کہ جو شدت پسند جماعتیں ہوتی ہیں نا, جو مذہبی زیادہ شدت پسندی رکھتی ہیں, ان کو ہم رائٹ ونگ کہتے ہیں. کہ وہ لوگ جو وہ جو فنڈامنٹلسٹ ہوتے ہیں, جو قدامت پسند ہوتے ہیں, ہم ان کو کہتے ہیں. تو وہاں پہ بھی ان لوگوں کی حکومت ہے. پاکستان میں بھی آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ وہی لوگ سروائیو کر پاتے ہیں. تو جو اسٹیٹ نیریٹو ہوتا ہے وہ جہاد کا, آپ اگر چاہتے ہیں آپ نہیں بدل سکتے, تو آپ کم از کم اگر جہاد کو ہی میں اگر کنسیپٹ لے لو, تو جو میرے سننے والے اگر کوئی ان لوگوں میں سے, تو مجھے صرف یہ بتا دیں کہ اگر آپ نے جہاد بھی کرنا ہے تو اب آپ تلواریں پکڑ کے تو جہاد نہیں کر سکتے, اب آپ اڑ کر جہاد نہیں کر سکتے, اور اب آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ جیسے آپ فلموں میں دیکھتے ہیں یا ارطغرل میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک لشکر کھڑا اور ایک یہاں پر, اور اس کے بعد ایسے جنگ ہوتی ہے. ایسے نہیں ہوتا. اب ان کو تھوڑا ان کے دماغ کو لے کہ اب لوگ ڈرون سے, اب ٹیکنالوجی سے, اب آپ کو یا تو آپ کو ویزے دیں کہ آئیں اور ہمیں ماریں. اب آپ کو اگر آپ جہاد بھی کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ جہاد کس طرح کا کہ آپ اسلام پھیلانا چاہتے ہیں, تو خدا کے واسطے اسلام کا مذاق مت اڑائیں. اسلام پھیلانا ہے تو ٹیکنالوجی میں آگے جائیں, جیسے اسرائیل ہے. آپ ٹیکنالوجی میں آگے جائیں, آپ سائنس میں آگے جائیں, اور آپ دماغ کیپچر کریں دنیا کے اور لوگوں کے. اور سعد رضوی جیسے لوگوں سے بھی گزارش یہ ہے, خیر ان سے تو میں گزارش کوئی بھی نہیں کرنا چاہوں گی, ایک تو وہ ہے کہ ان سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ وہ جائیں اور وہاں پہ جہاد کریں. میری دل سے خواہش ہے کہ خاص طور پہ سعد رضوی جائے اور وہاں پہ جہاد کرے. وہاں پہ بیٹھ کے جب یہ جہاد کر رہا ہوگا, تب ہم ان کے بیانات سننے میں خوشی محسوس کریں گے.